دیکھو بچوں، میں نے آپ کو کل موضوع اور محمل کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موضوع کسے کہتے ہیں، محمل کسے کہتے ہیں، کلمہ کسے کہتے ہیں، اور پوری چیز کے بارے میں نے آپ کو سمجھایا تھا۔ یہ آپ کا تیسرا لیسن مکمل ہو گیا۔ اب آئیے اب چوتھا لیسن کے اندر۔ چوتھا لیسن پرندوں کی دنیا۔ اس کے اندر چوتھا لیسن کے اندر آپ کو پرندوں کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے رنگ برنگے پرندے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کثرت مانے بہت زیادہ۔ ہمارے ملک یعنی ہندوستان میں چھوٹے بڑے یعنی چھوٹے بھی بڑے بھی رنگ برنگے یعنی عجب عجب رنگ کے پرندے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کسی کی آواز سریلی ہے تو کسی کی کرخت، یعنی کسی کی آواز سریلی ہے، کسی کی آواز بہت اچھی ہو لگتی ہے تو کسی کی خراب کرخت۔ کچھ پرندے آسمان میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں۔ کچھ پرندے آسمان میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، جیسے عقاب، چیل اور کبوتر وغیرہ۔ کچھ پرندے معمولی اونچائی تک اڑتے ہیں، جیسے طوطا، مینا، لیکن زیادہ تر پرندے زمین پر رہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو ہے کہ پرندے جتنے بھی ہوں اڑتے بہت اونچے ہیں، لیکن وہ دھرتی کے زمین پر وہ ضرور آتے ہیں، ضرور زندگی زمین پر وہ بسر کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں چھوٹے بڑے رنگ برنگے پرندے کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کسی کی آواز سریلی ہے تو کسی کی کرخت۔ کچھ پرندے آسمان میں بہت اونچائی تک اڑ سکتے ہیں، جیسے عقاب، چیل اور کبوتر وغیرہ۔ کچھ پرندے معمولی اونچائی تک اڑتے ہیں، جیسے طوطا، مینا، لیکن زیادہ تر پرندے زمین پر رہتے ہیں۔ بعض پرندے پانی میں بڑے مزے سے تیرتے ہیں۔ بعض پرندے ایسے بھی ہیں جو پانی میں کیا کرتے ہیں، مزے لے لے کر کیا کرتے ہیں، تیرتے ہیں، جیسے بطخ اور مرغا بھی۔ آئیے اب ہم ہندوستان کے خاص پرندوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ہندوستان کے خاص پرندوں کے بارے میں ہم آپ کو کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ ہمارا قومی پرندہ کیا ہے؟ ہمارا قومی پرندہ مور عام طور پر 4 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ ہمارا قومی پرندہ ہے مور، عام طور پر کیا ہوتا ہے، 4 فٹ لمبا ہوتا ہے۔ اس کی گردن لمبی اور چھاتی کا رنگ گہرا اور چمکیلا نیلا ہوتا ہے۔ اس کی گردن لمبی اور چھاتی کا رنگ گہرا اور چمکیلا نیلا ہوتا ہے۔ بادلوں کو دیکھ کر جب مور اپنے پنکھ پھیلا کر خوشی سے ناچنے لگتا ہے تو منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ یعنی جب آسمان میں بادل چھانے لگتا ہے، یعنی بارش ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں، تو مور کیا ہوتے ہیں، اپنے پنکھ کو پھیلا دیتے ہیں اور ناچنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ناچنے لگتے ہیں، گانے لگتے ہیں۔ بادلوں کو دیکھ کر جب مور اپنے پنکھ پھیلا کر خوشی سے ناچنے لگتا ہے تو منظر دیکھنے لائق ہوتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ یہ لنکا اور افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کے علاوہ یہ لنکا یعنی سری لنکا اور افریقہ میں بھی پایا جاتا ہے، جو سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی مور کیا ہوتا ہے، سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر آپ کو کچھ پرندے کا نام ذکر دیا ہے، جیسے طوطا بہت اونچے تک اڑتے ہیں، جیسے عقاب پرندہ کا نام ہے، چیل اور کبوتر وغیرہ یہ بہت کیا کرتے ہیں، اونچے اڑتے ہیں۔ اور کچھ پرندے معمولی اونچائی تک اڑتے ہیں، جیسے طوطا، مینا، لیکن زیادہ تر پرندے زمین پر رہتے ہیں۔ بعض پرندے پانی میں بڑے مزے سے تیرتے ہیں، جیسے بطخ اور مرغا بھی۔ یعنی بطخ کیا ہے، پانی کے اندر وہ تیرتا ہے، پانی کے اندر زیادہ وہ رہنا پسند کرتا ہے، پانی دیکھ کر انہیں اچھا لگتا ہے۔ اور مرغا بھی۔ آئیے
आइए हम हिंदुस्तान के ख़ास परिंदों के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें दिया है मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आम तौर पर 4 फीट लंबा होता है। उसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला होता है, चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचना लगता है तो मंजर देखने लायक होता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है, जो सफ़ेद रंग का होता है। आपको इसके अंदर ख़ास तौर पर ध्यान ये देना है सबक के अंदर कि कौन सा परिंदा है जो ऊंचाई तक के बहुत ऊंचा उड़ता है और कौन सा परिंदा है जो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है, और कौन से परिंदे हैं जो तैरना पसंद करते हैं, समझे। और मोर का क्या रंग है, उसकी लंबाई कितनी होती है, उसकी गर्दन कैसी होती है, उसके सीने का रंग कैसा होता है, ये आपको याद करने हैं। और कहाँ कहाँ पाया जाता है, श्रीलंका में, अफ्रीका में, और जो पाने वाले किस किस रंग का होता है, ये आपको करने हैं, याद करके आपको आने हैं, समझने हैं, ताकि आप सवाल में जवाब दे सकें।